Sun 1989 The American-made Stinger anti-aircraft missile is credited with turning the tide of battle. दुनिया की तारीख का एक टर्निंग पॉइंट जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त खा चुका था और पूरी तरह टूट चुका था But today the Soviet Union concluded its retreat from Afghanistan. और उस कम्युनिज्म का सिस्टम जिसे वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था तकरीबन खत्म हो चुका था और दुनिया एक ऐसी जगह बन गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत बची थी। Make America great again. God bless you and good night. ये ग्लोबल पुलिस। We do not scare easily. We never bow. We never bend. We never break. इस ग्लोबल पुलिस ने इस लम्हे को सिर्फ जीत के तौर पर नहीं बल्कि उसे एक सुनहरी मौका समझा, एक ऐसा मौका जहां पर वो डेमोक्रेसी, अमन और ह्यूमन राइट्स को बतौर वेपन Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. और बरआज़म एशिया और बरआज़म अफ्रीका को बतौर तजर्बागा इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को बरकरार रखने का फैसला किया। Military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from great danger. सो आज की इस वीडियो में दुनिया की इस इदारे जो अंदर से इंतहाई खतरनाक और बाहर से बहुत मासूम है कि पीछे छुपे हुए सच को जानने की कोशिश करते हैं। Killed a million people. A million Iraqis are dead because you lied. These are Arabs who are going to welcome us as liberators. दोस्तों, जब हम इसराइल और रशिया का नाम लेते हैं या इन दोनों ममालिक के प्रेसिडेंट्स यानी नेतन्याहू या पुतिन का, तो हमारे ज़हन में एक खौफनाक तस्वीर बनता है मासूमों पर जुल्म और बदमाशी का। लेकिन ग्लोबल पुलिस जो बाहर से उसूल पसंद, डेमोक्रेटिक और पीसफुल कंट्री नजर आता है, इनके प्रेसिडेंट्स के मुस्कुराते हुए चेहरे और यूनाइटेड नेशन में किए गए इमोशनल स्पीचेस, unalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness. Those सन 1990 वो वक्त जब ग्लोबल पुलिस ने मिडिल ईस्ट पर गहरी नजर डाली। वजह बहुत सिंपल थी, ऑयल, गैस, स्ट्रेटेजिक रूट्स और इसराइल की हिफाजत। इस ग्लोबल पुलिस ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि हमें आपकी रिसोर्सेस चाहिए, बल्कि इसके बजाय हर एक जंग को एक खूबसूरत नाम दिया, वार ऑन टेरर, एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। नाम बदलते रहे, रीजन सिंपल था, कंट्रोल। Literally tells every world leader I met with, and I've met them all, it's never been a good bet to bet against America. We have the finest fighting force in the world. अब सबसे पहले बात करते हैं ईरान इराक वार की। वो जंग जो 8 साल लगातार जारी रही दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान। ये जंग बेसिकली 1989 से पहले की है, लेकिन आगे इराक की और जंगों के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है। ईरान का खुमैनी जो ग्लोबल पुलिस के कंट्रोल में नहीं था और अपने मुल्क को आजादाना तौर पर चला रहा था, ग्लोबल पुलिस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। इस वजह से ग्लोबल पुलिस ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को बेवकूफ बनाकर ईरान पर खामखा हमला करवाया और इस जंग में ग्लोबल पुलिस ने सद्दाम हुसैन की खुलकर हिमायत की। ये जंग 1980 से शुरू होकर 1988 तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 5 लाख प्लस लोग मारे गए, जिनमें तकरीबन 1 लाख सिविलियन थे और दोनों ममालिक के अमन, कारोबार और इकानमी तबाह हो गई और ग्लोबल पुलिस को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सबसे पहला फायदा, 2 ताकतवर मुस्लिम ममालिक आपस में लड़कर इंतहाई कमजोर हो गए और दूसरा, ईरान के खुमैनी जो इनके खिलाफ था और इनके कंट्रोल से बाहर था, वो सबक सिखाया गया सद्दाम हुसैन के बेवकूफ़ी को यूज करके, जिसे हम आज हीरो कहते हैं। खैर, इस जंग के सिर्फ 2 साल बाद सद्दाम हुसैन ने एक बार फिर एक मुस्लिम मुल्क कुवैत पर हमला किया, जिसे दुनिया भर में गलत कहा गया, लेकिन यहाँ भी कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ग्लोबल पुलिस और इसके अलायंस ने पहले सद्दाम हुसैन को सिग्नल दिया कि वो कुवैत पर हमला करे, क्योंकि कुवैत बहुत छोटा, दिफाई लिहाज से इंतहाई कमजोर और तेल के मादनियात से माला माल था। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर पूरा कब्जा किया तो सारे अरब ममालिक को इससे खतरा महसूस हो गया, खासकर सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने अपनी दिफा के लिए और कुवैत को सद्दाम हुसैन के कब्जे से आजाद करने के लिए ग्लोबल पुलिस फोर्सेस को अपने मुल्क बुला लिया।
ग्लोबल पुलिस ने इंटरनेशनल लॉ को बतौर वेपन इस्तेमाल करते हुए अपने फोर्सेस को सऊदी अरब बेच दिया और इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया और इराक पर ऐसी बॉम्बिंग और एयर स्ट्राइक्स किए कि पूरा मुल्क अंधेरों में डूब गया। पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, वाटर सिस्टम सब तबाह हो गए और सिर्फ चंद ही हफ्तों में कुवैत को सद्दाम हुसैन के कब्जे से आजाद किया गया और जंग खत्म होने के बाद इराक पर ऐसे सैंक्शन लगाए गए जो जंग से ज्यादा खतरनाक साबित हुए। यूनाइटेड नेशन के ही डेटा के मुताबिक इन सैंक्शन की वजह से लाखों मासूम इराकी बच्चे भूख और बीमारियों से मारे गए। इस जंग और सैंक्शन से ग्लोबल पुलिस को कई फायदे हासिल हुए। सबसे पहला फायदा, सारे अरब ममालिक उनके मोहताज हो गए। दूसरा बड़ा फायदा, सारे अरब ममालिक के तेल और कीमती मदनियात उनके हाथ लग गए और वहां पर बड़ी बिजनेसेस और कंपनियां इस्टेब्लिश की। तीसरा फायदा, एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क जो उनके खिलाफ खड़ा होने की ताकत रखता था मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से कमजोर और तबाह हो गया। और इस जंग से चौथा बड़ा फायदा ये हुआ कि इसराइल को सारे अरब ममालिक से खतरा खत्म हो गया। हम तो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, यहाँ पर ग्लोबल पुलिस ने एक तीर से चार शिकार किए। और इस जंग और सैंक्शन के नुकसानात सद्दाम हुसैन के नहीं बल्कि आम इराकी अवाम के हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैंक्शन की वजह से लाखों इराकी बीमारी और भूख से मारे गए जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा थी और जो गुनाहगार था यानी सद्दाम हुसैन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खैर, इस जंग के 10 साल बाद 9 सितंबर 2001 को ग्लोबल पुलिस पर 3 बड़े टेररिस्ट अटैक हुए। In a series of deliberate and deadly terrorist acts of the Pentagon, जिनका जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को ठहराया गया। person named Osama bin Laden, जो अफगानिस्तान में तालिबान की ज़ेर निगरानी रह रहा था। सारी दुनिया गुस्से में थी क्योंकि इन अटैक्स में बदकिस्मती से 90 अदर कंट्रीज के लोग भी मारे गए थे। ग्लोबल पुलिस ने इन जज्बात को सही तरह यूज किया और अफगानिस्तान पर हमला करने का ऐलान किया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. और इस जंग को वार ऑन टेरर का नाम दिया। This crusade, this war on terror, लेकिन असल में ये वार ऑन टेरर नहीं बल्कि वार फॉर रिसोर्सेस था क्योंकि अफगानिस्तान में दुनिया के कीमती रिसोर्सेस पाए जाते हैं जिनमें 2.2 मिलियन मेट्रिक टन लिथियम के ज़खायर पाए जाते हैं जो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिफेंस, पावर बैंक और यहाँ तक के एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी ये रिसोर्स इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ग्लोबल पुलिस ने सिर्फ एक शख्स यानी उसामा बिन लादेन को मारने के लिए सारे अफगानिस्तान पर ऐसी बॉम्बिंग और एयर स्ट्राइक किए कि अफगानिस्तान के बहुत सी इलाके मिट्टी के ढेर बन गए और हजारों मासूम अफगानी मारे गए और लाखों बेघर हो गए। और आगे 10 साल तक अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग के बाद फाइनली ग्लोबल पुलिस को उसामा बिन लादेन का टारगेट मिला और ये टारगेट अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में। ग्लोबल पुलिस का यह हमला ऐसा है जैसा कि कोई मच्छर कमरे में हो और इस मच्छर को मारने के लिए बंदा सारे घर को आग लगा दे ताकि मच्छर मर जाए। खैर, उसामा बिन लादेन की लोकेशन मालूम होने के बाद उनको एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत मार दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान में फिर भी जंग नहीं रुकी और आगे 20 साल तक एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग जारी रही जिनमें 3 लाख से ज्यादा अफगानी मारे गए। और ये वार ऑन टेरर जो अफगानिस्तान में एक शख्स के खिलाफ शुरू की गई थी आज बहुत से एशियन ममालिक में अब भी जारी है जिनकी वजह से आज तक 4.6 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं और 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपने इलाके छोड़कर रिफ्यूजीज बन चुके हैं जो सारे एशियन हैं। और ग्लोबल पुलिस एशियन ममालिक का अमन बर्बाद करके आराम से वापस चली गई और इसको इस जंग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खैर, वार ऑन टेरर के शुरू होने के सिर्फ 2 साल बाद ग्लोबल पुलिस ने 2003 में इराक पर एक बार फिर खतरनाक हमला किया और इस दफा बहाना था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ग्लोबल पुलिस ने कहा कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के पास ऐसे खतरनाक हथियार है जो पूरी दुनिया के अमन के लिए एक खतरा है। Saddam Hussein's
violations of human rights. Iraq had weapons of mass destruction. اور گلوبل پولیس نے UK کے ساتھ مل کر جو ہر غلطی میں ان کا ساتھ دیتا ہے عراق پر ایک زوردار حملہ کیا اور وجہ یہ پیش کی کہ ہم تو دنیا کے امن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. جس میں 1 لاکھ عراقی مارے گئے جن میں عام سویلین زیادہ مقدار پر تھے اور اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے عراق کا امن تباہ ہو گیا اور آگے 6-7 سالوں میں اس جنگ اثرات کی وجہ سے 5 سے 10 لاکھ عراقی مارے گئے. You killed 1 million people in Iraq. For the million Iraqis that are dead because you lied! جن میں بچے, بوڑھے, عورتیں اور عام سویلین زیادہ مقدار میں شامل. اتنا سارا ظلم کرنے کے بعد گلوبل پولیس نے کہا کہ ہمیں تو غلط معلومات دی گئی کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. That I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. The program in the form that we thought it was did not exist. اب ان بے شرموں کو دیکھو, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط معلومات ملی تھی, اس وجہ سے ملینز عراقی مارے گئے اور اس کے لیے ہم سوری کہتے ہیں. اور ان کی معافی کی سٹائل کو دیکھو, ایسے معافی مانگ رہے جیسے عراق میں چیونٹیوں کو مار دیا ہو. وہ انسان تھے, معصوم بچے تھے, معصوم عورتیں تھے, معصوم جوان تھے, وہ بھی آرام سے زندگی گزارنے کا حق رکھتے تھے. لیکن ان لوگوں کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے ان لوگوں نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور عراق کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا. اور 2003 کی ان حملوں کے بعد اب بھی یہ عراق میں امن قائم نہیں ہوا ہے اور سیول وار اب بھی جاری, جس کی وجہ سے ہر دن عراقی اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مارکیٹ میں کسی دکاندار پر شک ہو کہ اس کے پاس کوئی چرس یا ڈرگ ہے اور پھر پولیس اس دکاندار تک پہنچنے کے لیے پہلے سارے مارکیٹ کو کسٹمرز اور دکانداروں کے ساتھ مل کر آگ لگا دے اور سب کو مار دے اور پھر جب اس دکان تک پہنچ جائے تو چیک کر کے پتا چلے کہ اس کے پاس تو ڈرگ یا چرس نہیں ہے اور پھر پولیس معذرت کر کے یہ کہے کہ سوری, ہمیں تو غلط معلومات ملی تھی, اس وجہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. اتنا سب کچھ تباہ کرنے کی اور لوگوں کو مروانے کی. عراق کو تباہ کرنے کے بعد 2004 میں گلوبل پولیس نے سوچا کہ اب سارے اسلامی ممالک کمزور اور بدامنی کا شکار ہو چکے ہیں, لیکن ایک دفاعی لحاظ سے طاقتور اسلامی ملک میں اب بھی امن ہے, پاکستان. اس وجہ سے گلوبل پولیس نے ٹیررزم کو بہانہ بنا کر پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کی اجازت سے پاکستان میں انٹری ماری اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز جیسا کہ وزیرستان, سوات اور باجوڑ میں ایسے ڈرون اٹیکس اور ایئر اسٹرائک کیے ٹیررزم کو ختم کرنے کے نام پر, جن کی وجہ سے دہشت گردوں سے بہت زیادہ عام سویلینز اور عام فیملیز مارے گئے. کیا ہے اپنی فوج وہاں بھیج دی ہے اور اپنا فوجی بھی مروا رہی ہے اور دیکھیں بچے, عورتیں, یہ سارے مارے جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے اوپر ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور F-16 سے بمباری کر رہی ہے. یعنی کہ جس طرح بم کو پتا چلے گا کہ عورت بچہ کدھر ہے اور دہشت گرد کدھر ہے. اور اس کا تو میں خود گواہ ہوں کہ ان اٹیکس میں طالبان سے 10 گنا زیادہ عام لوگ مارے گئے اور ان کا ٹرائبل ایریاز میں دہشت گردی ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن آتی تھی کہ ایک گاؤں میں جو 200 سے 300 گھروں پر مشتمل ہوتا ہے میں 4 یا 5 دہشت گرد موجود ہیں. ان معلومات کے بعد وہ ڈرون کے ذریعے ان 2-3 دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے سارے گاؤں پر بومنگ کیا کرتی تھی, جن کی وجہ سے 2-3 دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے بہت سے عام لوگ, عورتیں, بچے, یہاں تک کہ بوڑھے مارے جاتے ہیں اور ہر فیملی سے 1 یا 2 لوگ مارے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے وکٹم فیملی میں بچہ نوجوان اپنے بھائی کو ریاست کے سپورٹ سے آئے ہوئے فوج کے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھتا تو وہ بھی دہشت گرد بن جاتا. اسی طرح کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں بیماری کی, آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ میرے بیوی بچے آپ مار دیں, میں کل انتہا پسند بن جاؤں گا. These people are our own people and using helicopter gunships, F-16s, killing your women and children, calling them collateral damage. And then when the backlash comes into Pakistan, we start calling them extremists. There has to be a change of strategy. اور اپنے ملک کے خلاف ہو جاتا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہم تو عام لوگ ہیں, ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, تو ریاست ہم پر ظلم کیوں کر رہی ہے. گلوبل پولیس کے حکم پر کیے گئے ان اٹیکس میں تقریباً 80,000 سے زیادہ پختون مارے گئے اور لاکھوں پختون اپنے علاقے چھوڑ کر بے گھر ہو چکے. ان کے گھر ڈرون اٹیکس اور ایئر اسٹرائک سے تباہ ہو چکے ہیں
اور ان اٹیکس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں امن نہیں آ چکا ہے۔ ان مظالم کو دیکھ کر بہت سے پختون اپنے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور آج بھی پاکستان کی ان ٹرائبل ایریاز میں امن قائم کرنا ناکام ہے۔ وہ خیبر پختونخوا جس میں 2004 کے ان اٹیکس سے پہلے امن اور سکون تھا، سکول بن رہے تھے اور ہر پختون تعلیم کی طرف بڑھ رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا، گلوبل پولیس کی ان ظالمانہ اٹیکس کی وجہ سے آج بھی بہت سی پختونوں کے ہاتھ میں ویپنز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیریا کے بارے میں، جس میں ابھی تک بھی پورا امن قائم نہیں ہو چکا ہے۔ 2011 میں جب عرب سپرنگ شروع ہوئی تو سیریا میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لوگ کرپشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹس اور تحریکیں چلانے لگے۔ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے پاور چھوڑنے سے انکار کیا اور پروٹیسٹ پر ڈائریکٹ گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ سول وار میں تبدیل ہو گئے اور یہیں سے گلوبل پولیس نے بھی انٹری ماری اور اعلان کیا کہ اسد کو جانا ہوگا۔ یہ جنگ پھر سیریا کے اندر کی نہیں رہی اور گلوبل پولیس نے ڈائریکٹ انویژن کے بجائے انڈائریکٹلی ریبلز کو سپورٹ کیا۔ ٹریننگ، ویپنز، فنڈنگ اور انٹیلیجنس دیے گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر ماڈریٹ ریبلز ایک کلیئر فورس نہیں تھے اور ویپنز اور پیسہ الگ الگ گروپ میں بکھر گیا اور اسی کے آس سے ISS جیسے بروٹل تنظیمیں وجود میں آئیں۔ جس ٹیررزم کو ختم کرنے کا دعویٰ تھا وہ اور زیادہ طاقتور ہو گیا۔ بعد میں گلوبل پولیس نے ایئر اسٹرائکس بھی کیے، کبھی ISS پر، کبھی اسٹریٹجک ٹارگٹ کے نام پر۔ ساتھ ہی سخت سینکشن لگائے گئے جس کا اثر اسد پر کم اور سیرین معصوم عوام پر زیادہ تھا اور ان سینکشن کی وجہ سے لاکھوں سیرین عوام مارے گئے۔ گلوبل پولیس کی ان حرکتوں کی وجہ سے رشیا اور ایران سیریا کے پریزیڈنٹ اسد کے سپورٹ میں آ گئے اور پھر سیریا ایک ملک نہیں بلکہ انٹرنیشنل پاورز کا ایک بیٹل فیلڈ بن گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 لاکھ سے زیادہ سیرین مارے گئے، 1 کروڑ سے زیادہ سیرین اپنی علاقے چھوڑ کر بے گھر ہو گئے، شہر تباہ ہوئے اور اکانومی ختم ہو گئی اور آج تک بھی سیریا میں پوری طرح امن قائم نہیں ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں یمن، ایک ایسی جنگ جو ہیڈ لائن میں کم آتی ہے لیکن درد سب سے زیادہ ہے۔ سن 2015 میں یمن کے اندر پولیٹیکل کرائسس کے بعد ہوتی موومنٹ نے کیپٹل پر قبضہ کر لیا۔ سعودی عرب نے اعتراض کیا کہ یہ ایران انفلوئنس حکومت ہے اور سیدھی جنگ شروع کر دی ان کے خلاف۔ یہیں سے گلوبل پولیس نے اپنا رول ادا کیا اور سعودی عرب کا پورا ساتھ دیا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہوتی موومنٹ کے خلاف جنگ لڑتا۔ ان سب کے پیچھے گلوبل پولیس تھی جس نے سعودی عرب کو پش کیا اور جنگ کا اعلان کروایا۔ سعودی لیڈ کولیشن نے گلوبل پولیس کے سپورٹ کے ساتھ یمن پر ہیوی بامبنگ کی۔ مارکیٹس، ہاسپٹل، سکولز، پانی کے پلانٹ سب ہٹ ہوئے، لیکن اصل قتل عام بامبنگ سے نہیں بلکہ بھوک سے ہوا۔ یمن کے سارے راستے بند کر دیے گئے جہاں سے کانا یا دوا آتی تھی، جس کی وجہ سے آج تک 4 لاکھ سے زیادہ یمنی مارے جا چکے ہیں، جس میں بچے، عورتیں اور بوڑھے شامل ہیں، جس پر یونائٹڈ نیشن نے خود کہا کہ یمن دنیا کا ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور یمن میں آج تک بھی انسانیت کے ساتھ یہ ظلم جاری ہے۔ لاکھوں یمنی بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، جہاں پر کئی دہائیوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور لاکھوں فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی گلوبل پولیس کا ہاتھ ہے، کیونکہ اسرائیل یہ خود نہیں کر سکتا، نہ ان کے پاس یہ پاور ہے۔ یہ پاور کس نے دی ہے؟ گلوبل پولیس نے۔ اب ان ساری ایشین جنگوں اور سینکشن کی وجہ سے، جس میں گلوبل پولیس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھی، 6 سے 7 ملین ایشین لوگ مارے جا چکے ہیں اور 15 سے 16 ملین ایشین لوگ اپنے آبائی علاقے اور گھر چھوڑ کر بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور آج جب ہم ایشیا کی ان تمام وارز کو دیکھتے ہیں تو یہ میپس، ڈیٹس یا پولیٹکس کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، یہ ماؤں کی خاموش چیخیں ہوتی ہے، یہ باپ کا خالی ہاتھ ہوتا ہے جو اپنے بچے کی لاش اٹھا نہیں پاتا، اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اسکول کا بیگ نہیں، صرف ریفیوجی کیمپ کا ریشن کارڈ دیکھا۔ افغانستان ہو یا عراق، یمن ہو یا سیریا، پاکستان ہو یا ایران، ایشین مسلمز نے ہر دور میں اپنا خون دیا، لیکن ان جنگوں کے فیصلے کابل یا بغداد میں نہیں بلکہ واشنگٹن سے ہوئے۔ گلوبل پولیس نے ہمیشہ کہا کہ وہ امن، ڈیموکریسی اور سیکورٹی لا رہی ہے، لیکن زمین پر جو لوگ تھے ان کے لیے ڈیموکریسی ڈرون کی آواز تھی۔ سیکورٹی کا مطلب چیک پوائنٹس پر ذلت اور امن کا مطلب قبرستان کی خاموشی۔
ایشیا کے لوگ کبھی سپر پاور نہیں تھے، لیکن ان کا گناہ یہ تھا کہ ان کی زمین پر آئل اور قیمتی معدنیات تھے، ان کے راستوں پر ٹریڈ روٹس تھے اور ان کا ملک کی پوزیشن اسٹریٹجک تھی۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے ایشیا میں جہاں پر بھی تیل یا قیمتی معدنیات ہے وہاں پر گلوبل پولیس کی انفلوئنس اور ان کے ٹاؤٹو کی حکومت ہے۔ آج جب ہم گلوبل پولیس کی یہ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گلوبل پولیس کی کوئی قانون ہے کہ جہاں پر امن ہو وہاں پر جنگیں شروع کرو اور حالات خراب کرو اور پھر اس جگہ کے قیمتی معدنیات اور آئلز پر قبضہ کرو۔ آج جب ہم یہ ویڈیو ختم کر رہے ہیں تو سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں ایشیا کا کوئی شہر جل رہا ہے، کہیں کوئی ماں اب بھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا واپس آئے، اور کہیں کوئی بچہ اب بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی۔ یہ ویڈیو نہ نفرت کے لیے ہے نہ کسی ملک کے عوام کے خلاف، یہ صرف یاد دلانے کے لیے ہے کہ جب بھی گلوبل پولیس ڈیموکریسی، امن اور ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتی ہے تو قیمت ہمیشہ بے گناہ انسان چکاتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو صرف ایشین وارز کے بارے میں تھی جس میں گلوبل پولیس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھی۔ 2 یا 3 دن بعد ہم دوسرا ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہوگا، جس میں ہم افریقن کنٹریز اور لیٹن امریکن کنٹریز کے وارز کے بارے میں بات کریں گے، جس میں گلوبل پولیس پوری طرح انوالو رہی ہے صرف آئلز، قیمتی معدنیات اور طاقت کے لیے۔